لوگو حضور کی ختم نبوت اتنی اہم ہے. ایک جملہ سن کے نا دو میں پھر عرفان برق نے جہاں تقریب چھوڑی تھی نا میں نے اس کو چس لینی ہے اور میں اسی چس میں اپنے اگلے مہمان کو بلانا ہے. اور باقی پنجابی کا محاورہ ہے نا کہ چس نہ آئی تو پیسے واپس. ٹھیک ہے نا چس نہ آئی سے پیسے. لیکن ذہن حاضر رکھیں آگے بیٹھنے والوں آپ کا زیادہ حق ہوتا ہے. توجہ کرنا ذرا بھلا کیا ہے. ہاں پہلے یہ دو جملے سبق کے سن لو. عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. جس کو سمجھ آئے وہ بے شک ہے. عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں. حضور اللہ کے بولیے حضور اللہ کے حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. حضور کے بعد کوئی نبی اور جو حضور کے بعد دعویٰ نبوت کرے کسی بھی معنی میں ذلی نبی بروزی نبی تشریحی نبی غیر تشریحی نبی مثل نبی مسیل نبی عین مسیح اور جس طرح کا بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون ہے. بولیے وہ کون ہے. اور ایک جملہ سن کے میں اپنا سبق سنا لوں پھر میں چس والے طرف آتا ہوں. امام تفتزانی فرماتے ہیں کہ جو ختم نبوت کا عقیدہ نہیں جانتا نا آج لوگ ہمیں کہتے ہیں اسنانیہ کانفرنس قرآن دا فائدہ کی کیوں ہر وقت یہ کرتے ہو ضرور یہ کرتے ہو ابھی کوئی اور بھی بات کر لیا کرو. میں نے کہا اور بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن تجھے بتانا یہ ہے کہ امام تفتزانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو بندہ ختم نبوت کے عقیدے کو اس کی تعریف کو نہیں جانتا وہ بندہ مسلمان نہیں ہے. بے شک کہہ دے جس کو یقین ہے وہ کہہ دے. حضور کے بعد کسی جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل مانگنے والا امام اعظم کے نزدیک کیا ہے کافر. کیا ہے ہم ختم نبوت کی تقریریں بار بار جلسے بار اس لیے کرواتے ہیں وہ ان سادہ لو مسلمانوں کے گھٹی میں یہ بات جائے کہ حضور اللہ کے جناب چس والی بات لیں تو میں اپنے مہمان کو بلاتا ہوں. عرفان صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے نا مرزا قادیانی یہ نمرد تھا اور اس کا جو وہ شجرہ دکھایا اور حوالہ دکھایا ایسے ہی ہے نا. مجھے سید فیض الحسن کا ایک حوالہ یاد آیا اور سیدوں کی نظر کروں گا سید کا حوالہ. سید فیض الحسن کے وہ روحانی فکری جانشین بھی بیٹھے ہیں اور ان کے جو مشن کے وارث بیٹھے ہیں. تو سید فیض الحسن علم ماروی شہین ختم نبوت اپنے وقت کا خطبہ کا سلطان خطیب مواعظ کا سلطان واعظ اور ختم نبوت کے مجاہدوں کا جرنیل سید فیض الحسن ختم نبوت کے وہ جرنیل تھے. انہوں نے میں بتاؤں حضرت جی تاریخ سنیے ہم نے تو یہاں جلسہ کیا نا وہاں جلسہ کیا. سید فیض الحسن وہ تھے جنہوں نے قادیان جا کر جلسے کا اعلان کیا اور مرزا بشیر الدین ڈر کے مارے قادیان چھوڑ گیا. آپ نے کہا چلو مرزے کی گلی میں چلیں اور مرزے کی گلی میں گئے تو سیڑھی لگا کر مرزا بشیر الدین کے گھر کی چھت کو اسٹیج بنایا. سامنے گلی میں خلقت کھڑی سید صاحب نے کفر نگر کی چھت پر ختم نبوت کا جلسہ کیا. کیوں شاہ جی ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ وہ ہے سید دادا. حضرت جی یقیناً سفر کی ثقافت ہوگی یقیناً جگراتے ہوں گے یقیناً محبتوں کی وہ قربتیں ہوا دے رہی ہوں گی. آپ کو موسم کے تغیر و تبدل نے ڈسٹرب کیا ہوگا لیکن چاس آئے گی. سننا ذرا سید فیض الحسن مرزے کا یہی حوالہ جو عرفان برق صاحب نے دیا لے کر جلسے میں گلی جاتے ہو اے مرزیو اوے لانتیو اوے جے نبی بنانا سجے مر جو اوے تے کوئی مرد تے بنا دے اوے خسرے نو نبی بنا لیا جے. مرزے قادیانی پہ لعنت مرزے قادیانی پہ لعنت مرزے خسرے پہ لعنت مرزے زنانے پہ لعنت مرزے زنانے پہ لعنت
مرزائیوں پہ لعنت، مرزائی نوازوں پہ لعنت۔ کیونکہ موسم کی وجہ سے پروگرام 2 گھنٹے لیٹ ہوا ہے، ہم اس کو کوشش کریں گے لیٹ کور کرنے کی، لیکن ہمارا کیا موقع کیا مجال، جب تک مالک چلائے گا یہ چلے گی۔ اب سننا ذرا، شاہ جی نے کہا اوے مرزائیوں، اوے مرزے نو نبی مننا سجے کو بندہ پتر تے بنا دے مرد، وہ خسرا بنا لیا جے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ولی کہہ رہا ہے، سید کہہ رہا ہے، آل نبی اولاد علی کہہ رہا ہے، خطیبوں کا امام، اپنے عہد کا خطبہ کا سلطان کہہ رہا ہے۔ اوے مرزائیوں، مرزائی تنگ پہ گیا، انہاں کہ شاہ جی جان ہی نہیں چھڑو، شاہ جی دے پچھے ہی پہ گئے، انہاں کہ شاہ جی نے تو ساڈا الٹیاں پلٹیاں کر چھڑیاں، شاہ جی دے چھڑو ہی نہیں گل، انہاں نے نا کہانی کٹ ہی لئی۔ عرفان برق صاحب کول بھی کتاب ہے، شاہ جی کول بھی ہے، شاہ جی کول بھی ہے، ادھر بھی کتاباں موجود نے، میرے کول بھی پئی ہے۔ کتاب دا نام ہے سیرت المہدی، قادیان تو چھپی، او دے وچ حوالہ آ گیا، او حوالہ کی آیا، حوالہ آ گیا، او شاہ جی نو بھیجیا، شاہ جی نے پڑھیا، اگلے دن پھر جلسہ رکھیا۔ شاہ جی نے کہا لوگو، میں کہتا تھا نا ہر جلسے میں کہ مرزا قادیانی خسرا ہے نہ مرد ہے، انہوں نے کہا جی، انہوں نے کہا مرزائیاں نے دا جواب دے چھڑیا جی۔ جمیں بندے چپ کر گئے، جمیں تسی چپ کر گئے ہو، چپ کر گئے ہو نا، انہوں نے کہا شاہ جی تہاڈی گل دا جواب آ گیا، شاہ جی تہاڈی گل دا جواب آ گیا، شاہ کی جواب آیا؟ پشت کی معافی چاہتا ہوں۔ کس بات کا جواب؟ معافی چاہوں گا، لیکن ممبر پہ کھڑا کر کے خود نیچے بیٹھ کے کعب بن اشرف کی تذلیل کروانا یہ حضور کی سنت ہے۔ جس کو سمجھ آئی حوالے کی طرف وہی بولے گا، اپنے نوکر کو اوپر بٹھا کے اور یہ کہنا احسان دے جواب مکے کے کعب بن اشرف کا، اور خود دعا دینا کہ میرے آمنہ کے لال کی سنت ہے۔ اور آج بھی سید مجھ سے پیار فقط کہ میں ان کے نانا کی عزت کا جواب قادیانی لینوں کو دے کر کہتا ہوں، وہ زمانے کے بغیر تو تمہاری اور تمہارے مرزے کی کیا اوقات ہے؟ آمنہ کے لال کائنات میں سب سے افضل والا ہے۔ لو بات ایسی لمبی ہوگی، معافی چاہوں گا۔ شاہ جی نے نا، شاہ جی نے کہا جواب آ گیا، مسلمان چپ۔ شاہ جی کی جواب آیا؟ کہا سیرت المہدی میں مرزے کے بیٹے نے لکھا، جواب دے دیا۔ حضور کیا جواب؟ فرمایا مرزے کے بیٹے نے لکھا کہ حضرت صاحب ٹرین پہ جا رہے تھے تو حضرت صاحب سو گئے، اور حضرت صاحب کو سوتے میں اطلام ہو گیا۔ اس حوالے میں کون سی خلاقیات ہے، کون سی روایات ہے، کون سے معاملات ہیں، کون سی عبادات ہیں؟ میں قادیانیوں سے پوچھتا ہوں بھائی مرزا ستا انہوں اطلام ہوئے، اس میں کیا عمل کی بات ہے؟ لیکن انہوں نے لکھا، ان کی اس کتاب کو یہ بکواس کرتے، حدیث کی کتاب ہے، سیرت کی کتاب ہے، حوالے کا ذمہ دار ہوں نہ ہو تو ویڈیو ریکارڈ ہے، چوک میں حاضر، گولی مارنا خون معاف، اور اگر یہ حوالہ درست ہے ہم گولی نہیں مارتے، ہم کہتے ہیں مرزے پہ لعنت ڈال اور حضور کا کلمہ پڑھ۔ اب سنیے ذرا، وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے بھائی، میں اگلے مہمان کی طرف جانے لگا ہوں۔ تو شاہ جی نے کہا میرے گل کا جواب آ گیا، مرزے کے بیٹے نے لکھا، مرزے کو اطلام ہو گیا، بتانا یہ چاہا کہ یہ مرد ہے، مرد آپ ہر جلسے میں کہتے ہو یہ نہ مرد ہے خسرا ہے، یہ تو مرد ہے، اور اس کو یہ ہوا۔ شاہ جی نے کہا اوے لوگو جواب آ گیا، سارے چپ۔ شاہ جی نے کہا اب اس کا میں جواب دوں؟ عثمان سائیں بہاولپور ریاست سے آنے والے مہمان لوٹے لاٹے میرے یار ہیں۔ شاہ جی نے کہا میں جواب دوں؟ مجمع نے کیا کہا؟ دے جواب شاہ جی۔ شاہ جی نے جواب دیا، جملہ ایک ہی ہے، چس نہ آئے تو وہی بات ہے، لیکن چس آئے تو گونج
کراس کرنی چاہیے۔ شاہ جی نے حوالہ پھر پڑھا، پڑھ کے کہا مرزائیوں نے کہا ہے مرزے کو اطلاع آیا ہے لہذا مرزا مرد ہے اور مرد تم کہتے ہو نہ مرد ہے خسرا ہے، تمہارا حوالہ غلط ہے۔ تو انہوں نے یہ حوالہ دیا۔ شاہ جی نے کہا میرا جواب سن لو دنیا کے مرزائیوں، تمہارے اس حوالے سے بھی تمہارا مرزا جھوٹا ثابت ہو گیا۔ مجمع نے پوچھا شاہ جی کیسے؟ آپ نے فرمایا ہوئے نبی کو اطلاع ہوتا ہی نہیں۔ شاہ جی نے کہا یہ تمہارا حوالہ مرزے کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ اطلاع شیطان سے ہوتا ہے اور نبی کو نہیں ہوتا، اور مرزے کا یہ اطلاع کا حوالہ ثابت ہونا اس کے جھوٹے ہونے کی۔ شاہ آگئی کہ نہیں آئی؟ پھر میرا جواب دینا، جو ابھی تک نہیں بولے وہ دیں گے۔ مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا پہ لعنت۔ ابھی مجھے اشارے ہو رہے ہیں میں لیکن زیادہ نہیں کروں گا۔ وہ بار بار مجھے کہا کہ تعارف ضرور کروا دینا۔ حضرت جی وہ تعارف کیا ہے میں اکثر کرواتا ہوں۔ یہ آج میرے چچے پرونے بیٹھے ہیں تو محبت سے کچھ دوستوں نے مجھے کہا، میں نے کہا چلے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں تو مرزے کا تعارف سنتے جائیں۔ مرزا کیا ہے؟ حضرت جی میں نے نا چشم تصور میں جنت کی طرف دیکھا، جنت کی طرف چشم تصور میں نے جنت کی طرف دیکھا تو ایک جنت کے دروازے پہ لکھا تھا باب الصیام، ایک پہ لکھا تھا باب الزکات، ایک پہ لکھا تھا باب الجہاد، ایک پہ لکھا تھا وہ سارے باب، اور مین دروازے پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں جان گیا حاجی یہاں سے گزریں گے، نمازی یہاں سے گزریں گے، روزے دار یہاں سے گزریں گے، اور یہ آمنہ کے لال کی ختم نبوت کا جو مین دروازہ ہے اس پہ حضور کا نام ہے۔ تو میں نے کہا چلو جنت کا معائنہ کیا ہے چشم تصور میں، اب ذرا دوزخ کو بھی دیکھیں۔ میں نے دور بین لگا کے نا لیٹسٹ دور بین دور سے چشم تصور میں دیکھا، قریب کی تو ہمت نہیں کہ خطرہ ہے، دور سے دیکھا تو ایک چھوٹے دروازے پہ لکھا تھا باب ابی جہل۔ میں نے کہا اتنا بڑا کافر، علامہ عباس صاحب یہ چھوٹا دروازہ اور نام کتنے بڑے کافر کا۔ اگلے دروازے پہ میں نے دیکھا باب ابی لہب، میں حیران ہو گیا۔ اگلے چھوٹے دروازے پہ باب ابی ولید بن مغیرہ، آگے لکھا تھا باب عتبہ، آگے لکھا تھا باب شیبہ، آگے بڑھا تو باب فرعون، آگے بڑھا تو باب نمرود، آگے بڑھا تو باب شداد۔ میں نے کہا اتنے بڑے بڑے کافر اور چھوٹے چھوٹے دروازے، تو میں نے کہا جہنم کے صدر دروازے پر کس کا نام ہوگا؟ دور میں لگائی تو بڑی لمبی تختی تھی، اس پہ بڑے لمبے القاب تھے۔ میں حیران ہو گیا کہ جہنم کے مین گیٹ پہ صدر دروازے پہ یہ کس کا نام ہے؟ یقیناً جہنم میں ابدی جو مجرم ہے اس کا نام ہے۔ میں نے جب کلوز کی نا وہ دوربین تو میں نے دیکھا تو وہ یہ لکھا تھا، پتہ ہے کیا؟ بد گفتار، لعنتی کردار، عرضہ سرائی میں موزور، نبوت کا چور، جھوٹ کا مجسمہ، انگریز کے بود کا تسمہ، خواہشات کا بندہ، سوچ کا گندہ، عادات ذلیل، فطرت رزیل، بد شکل، کوتا عقل، مکروہ خط و خال، بے ڈھنگی چال، ایک آنکھ سے کانا، کفر میں سیانا، دل سیاہ، ضمیر بھا، فرنگی کا غلام، خیر الانام، گالیوں کی برسات، ارتداد کی شہرات، ایمان کا شکاری، دار انگریز کا بکاری، دولت کا حریص، ملافقت کا مریض، اخلاق کا قاتل، سراپا باطل، ننگے شرافت، لائق حقارت، فتنہ ساز، نوسر باز، علامت فساد، منکر جہاد، کلیسا کا پجاری، ملکہ پہ صدقے بھاری، امام دجل و تلبیس، باعث فخر ابلیس، پیشوائے مرتدین، رہنمائے زندگین، مسلمہ قذاب قطر جمان، اسود انسی کا نشان، دشمن قرآن، بانیے فتنہ قادیان، شخصیت بڑی شیطانی ہے، توجہ چاہوں گا، شخصیت بڑی شیطانی ہے، نام مرزا قادیانی۔ ہمیں لوگ پوچھتے ہیں یار تسی لانتاں بڑیاں پیٹ دیو، لانت کیوں پیٹ دیو؟ میں کہ اللہ دے قرآن نے فرمایا
لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر خدا کی، بولیے جھوٹے پر خدا کی۔ اب آپ ایمان سے بتائیں مرزا قادیانی سچا کہ جھوٹا؟ تو اس پہ لعنت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ مرزا پہ لعنت۔ میں نے دل ناداں سے پوچھا حضرت جی اے دل ناداں بتا کچھ تسلی ہوئی؟ میری ڈکشنری میں جو ورڈ تھے، میری لغت میں جو الفاظ تھے، میں نے سارے نکال کے شاہی لگا دیے، کچھ تسلی ہوئی؟ اندر سے آواز آئی مرزا حق تو یہ ہے کہ تیرا حق ادا نہ، حق تو یہ ہے کہ تیرا حق ادا۔ اچھا فیصلہ بادیوں کی فرمائش ہے لیکن میں آج پوری نہیں کروں گا، بہت شکریہ، سمجھتے تسی گئے ہی ہو، بس یہ اس کے بعد میں نہیں کروں گا، پھر وقت بہت کم ہو جائے گا۔